الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم اس کلاس میں نماز کا طریقہ بیان کرنے جا رہے ہیں اور ہم سیکھیں گے آج نماز سے پہلے نیت کرنا اور تکبیر تحریمہ اور ہاتھ باندھنے کا طریقہ آج اس کلاس میں آپ کو سکھایا جائے گا۔ معزز ناظرین کرام، آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اس طریقے کو سماعت کرنا ہے اور اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آئیے معزز ناظرین کرام، ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی معزز ناظرین کرام، پہلا جو سبق ہے وہ نیت کا ہے، یعنی کہ نماز سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ نیت ہماری اچھی ہوگی تو پھر ہماری نماز بھی قابل قبول ہوگی۔ معزز ناظرین کرام، حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، ہر کام کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نماز کی بھی نیت اچھی نیت سے ہم پڑھیں گے تو ہماری نماز کا ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ نماز کے لیے نیت لازمی ہے۔ آئیے نیت کو کس طرح کیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، یعنی آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو جس ارادے سے کر رہے ہوں وہ آپ کی نیت ہے۔ آپ اس وقت جس ارادے سے کھڑے ہیں، یعنی فلاں نماز کے لیے، تو یہی آپ کی نیت ہے۔ یعنی کہ معزز ناظرین کرام، آپ کے دل میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے حضور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں، اور یہ فلاں نماز کا وقت ہے، اس کو نیت کہتے ہیں۔ ہمارے دل کے اندر اس کا ارادہ ہونا ضروری ہے۔ نیت کو زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں، البتہ دل میں نیت کرنا ضروری ہے۔ معزز ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آپ کو اس چیز کی سمجھ آ چکی ہوگی کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، کہ دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ کس وقت کی نماز پڑھی جا رہی ہے اور کون سی نماز پڑھی جا رہی ہے، اس کی نیت آپ کے دل میں ہونی چاہیے، اس کو نیت کہتے ہیں۔ آئیے اب تکبیر تحریمہ سیکھتے ہیں۔ اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھائیں کہ آپ کی ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو اور انگوٹھوں کے سرے کانوں کی لو سے یا تو بالکل مل جائیں یا ان کے برابر آ جائیں۔ باقی انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی رہیں۔ اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہیں گے۔ نماز کی یہ پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے، کیونکہ اس کے بعد نماز کے ارکان و افعال کے علاوہ ہر کام منع ہو جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھے لیں گے۔ انشاءاللہ آگے معزز ناظرین کرام ہاتھ باندھنے کا طریقہ بھی دیکھتے ہیں۔ آئیے ہم اب پریکٹیکل طور پر دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ جو چیز پڑھی ہے یہ کس طرح ہوئی۔ معزز ناظرین کرام، آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے تصویر میں، یہ دو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ معزز ناظرین کرام، پہلے آپ نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے ایک چیز کا احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے ہاتھ نیچے سے اوپر سیدھے اٹھا کر لے کے جانا ہے۔ کئی حضرات ہوتے ہیں کہ وہ جب تکبیر تحریمہ کہنے لگتے ہیں تو ان کے ہاتھ پہلے ایک مرتبہ تو وہ پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں، اپنی کمر کی طرف، پھر جا کر اوپر کو ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا تو کئی بار اس طرح ہوتا ہے کہ ہاتھوں کی کونیوں کو پیچھے ایک مرتبہ کر کے پھر اوپر لے جاتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ معزز ناظرین کہ آپ نے نیچے سے ایسے ہی سیدھے ہاتھ کر لینے ہیں کانوں کی طرف، اور یہ والی ہتھیلیاں ہم نے کعبہ شریف کی طرف کرنی ہے۔ یہ والی ہتھیلیوں کو سیدھا کرنا ہے، اور ساتھ ہی ہماری انگلیاں بھی اوپر والی سیدھی ہوں، یہ مڑی ہونی نہیں چاہیے، یہ سیدھی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ جو انگوٹھا ہے ہمارا، انگوٹھا کان کی لو کے ساتھ لگنا چاہیے،
لو جو نرم حصہ ہے کان کا نیچے والا اس کے ساتھ یہ لگے کان، اس طرح ہم یہ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ ہے تکبیر تحریمہ میں۔ پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو باندھ لیں گے۔ معزز ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں یہ بھی آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ آئیے ہم آگے چلتے ہیں اور میری اسلامی مائیں بہنوں کا طریقہ بھی تکبیر تحریمہ کا سماعت کر لیں۔ خواتین کے لیے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کا فرق۔ خواتین اور بچیاں تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ کانوں تک نہیں بلکہ کندھوں تک اٹھائیں، اور وہ بھی دوپٹے کے اندر ہاتھ دوپٹے سے باہر نہ نکالیں۔ معزز ناظرین کرام، آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، میری اسلامی بہن کو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہاتھ دوپٹے کے باہر ہیں۔ ہم نے یہاں پڑھا کہ دوپٹے کے اندر ہونے چاہیے۔ یہ صرف آپ کو واضح طور پر بتانے کے لیے ایک مجسمہ بنایا گیا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ معزز میری اسلامی مائیں بہنیں کہ ہاتھوں کو ایسے کندھوں تک اٹھانا ہے، اور وہ بھی دوپٹے کے اندر۔ ہمارا کپڑا جو دوپٹے کا ہو اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ اس میں ہمارے ہاتھ کا جسم باہر ظاہر نہ ہونا پائے، کوئی بھی جسم کا اعضاء نظر نہ آنا چاہیے۔ اس سے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ نے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ایسے کندھوں تک سیدھے اٹھا لینا ہے۔ جی موزن، یہ آپ کا میری اسلامی مائیں بہنوں کا طریقہ ہے۔ آئیے اب ہاتھ باندھنے کا طریقہ سنتے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھوں کو نیچے لائیں اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کے پونچے یعنی کہ جوڑ کے گرد حلقہ بنا کر اسے پکڑ لیں، اور باقی تین انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی پشت پر اس طرح پھیلا دیں کہ تینوں انگلیوں کا رخ بائیں ہاتھ کی کوہنی کی طرف رہے۔ اسی طرح بائیں ہاتھ کو بھی پھیلائیں کہ اس کی انگلیوں کا رخ دائیں ہاتھ کی کوہنی کی طرف رہے۔ اس طرح ہاتھ کو ملا کر ناف سے ذرا سا نیچے باندھ لیں۔ یہ مرد کا طریقہ ہے۔ معزز ناظرین کرام، اب آئیے ہم اپنی عملی طور پر دیکھتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، اس پہلی تصویر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہاتھ نظر آ رہے ہیں۔ میرے معزز ناظرین کرام، آپ نے پہلے جب ہاتھ نیچے تکبیر تحریمہ کہہ کر آنا ہے تو پہلے بائیں ہاتھ کو نیچے رکھنا ہے، ناف کے تھوڑا سا نیچے، اور اوپر ہم نے دائیں ہاتھ کو لے کر آنا ہے۔ پہلے تو ہم نے دائیں ہاتھ کی انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کو جوڑ کے ساتھ پکڑنا ہے، کس کے بائیں ہاتھ کے جوڑ سے پکڑنا ہے۔ اس طرح ہم نے حلقہ بنا لینا ہے۔ اس کے بعد معزز ناظرین کرام، آپ نے اس طرح یہ تین انگلیاں بچیں گی ہماری، اس کو اوپر رکھ لینا ہے بائیں ہاتھ کے اوپر، اس طرح پھیلا دینا ہے تینوں انگلیوں کو، اور حلقہ اس طرح بنا لینا ہے، اور ناف کے نیچے آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے۔ اور معزز ناظرین کرام، ان تین انگلیوں کا رخ بائیں ہاتھ کے کوہنی کی طرف ہونا چاہیے، اور بائیں ہاتھ کا رخ دائیں ہاتھ کی کوہنی کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ معزز ناظرین کرام ہمارا طریقہ ہے ہاتھ باندھنے کا۔ آج ہم نے اس کلاس میں سیکھا معزز ناظرین کرام، نیت کرنا اور معزز تکبیر تحریمہ کہنا اور ہاتھ باندھنے کا طریقہ۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی کلاس میں ہم قیام، رکوع، سجود کرنا سیکھیں گے۔ جب تک ہمیں اجازت دیجیے۔